क्वेश्चन नहीं करने, मैंने तो मुलाकात नहीं हुई। جی آپ کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی آج خان صاحب سے، اور جن کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ذریعے آپ تک کیا پیغام پہنچا ہے؟ دیکھیں جو باقی میری تو آج ملاقات نہیں ہوئی، میں ہر تاریخ پہ بھی آتا ہوں اور ٹیوزڈے والے دن بھی آ جاتا ہوں، for some reason ملاقات نہیں ہو پاتی. امید مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. آج میری ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی، اور دوسری جو علی ظفر صاحب کی، سلمان راجہ صاحب کی، باقی بیرسٹر سیف کی اور بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 4 بجے ہم پریس کانفرنس کریں گے. خان صاحب کی اگر کوئی ہدایات ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ علی ظفر صاحب اور سلمان راجہ صاحب آپ لوگوں کو بتائیں گے. میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا. دیکھیں 2023 کی رپورٹ جو 2024 میں آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 24 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہے اس وقت عدالتوں میں، ٹرائل کورٹس میں پینڈنگ ہے. اس میں 8,14,000 کیسز پورے پاکستان میں کرمنل ہے. پنجاب میں 2,70,000 کیسز سیشنز کورٹوں میں چل رہے ہیں. میری سب سے یہ درخواست ہوگی کہ ان سب میں سے یہ ایک کیس بھی انہی میں سے ایک ہے. اس ایک کیس کو بھی ایسا ٹریٹ کیا جائے جس طرح پنجاب کے 2,70,000 اور پورے پاکستان کے 8,14,000 کیسز جس طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ہینڈل ہو. وہاں وکلاء کی ایکسیس ہو، وہاں وکیلوں کا ایکسیس ہو ساروں کی، وہاں خان صاحب کے پرسنل کونسلوں کا ایکسیس ہو، ان کی فیملی ممبرز کا ہو، وہاں جنرل پبلک ہو، وہاں میڈیا موجود ہو. یہ وہ احکامات ہیں جو عدالت کر چکی ہے، اور وہ حسن اورنگزیب صاحب کی ڈی بی تھی، اور انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ جب عدالت کا سیشن کورٹ لگے گی یہاں پر تو وہاں کون کون لوگ موجود ہوں گے. عدالتیں جب اوپن ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا. جو پرسپشن ڈیولپڈ ہو رہی ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے کہ کنسٹنٹائن قسم کے ٹرائل چل رہے ہیں. اس میں سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے شکوک و شبہات مزید بڑھ رہے ہیں، لیکن عدلیہ پہ اور ٹرائل کورٹوں پہ لوگوں کا سے اعتماد نہیں رہا. اگر آپ ٹرائل میں وقت نہیں دیتے، وکیل کو نہیں سنتے، پورا ٹرائل ٹائم نہیں دیتے، تو اس لیے یہ آزاد عدلیہ پہ نہ صرف یہ کہ ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، بلکہ جو آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے. یہ کیس جو ہے پوری دنیا کی اس وقت پاکستان کے 814 کیسز میں سے اس ایک کیس میں نظر ہے، اس لیے بہت احتیاط. یہ بتائیے گا سلمان احمد راجہ نے آپ کو کوئی بریفنگ دی ہے بانی سے ملاقات کے بعد؟ دوسرا، ابھی کیوں سوالات اٹھا رہے ہیں ٹرائل پہ؟ یہ ٹرائل چلتا رہا 2 سال سے چل رہا ہے، آج اچانک آپ کو ٹرائل کے اوپر سوال اٹھانا پڑ رہا ہے؟ نہیں، میں نے تو ریکویسٹ کی ہے. یہ ہم ہر مرتبہ اور ہر تاریخ اور پیشی پہ کہہ رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کیسز جلدی نہ نمٹاؤ. جلدی نمٹانے کا مطلب اگر آپ نے ایکسپیڈیشسلی بھی ٹرائل کرنا ہے، کیونکہ ناانصافی جو ہے دیر سے انصاف کرنا بھی ناانصافی ہے. ابھی تو اس کا فیصلہ آنے والا ہے. ہمارا مطلب یہ جس سپیڈ سے ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں اس سپیڈ سے ہمارے اپیلیں بھی چل رہے ہیں. خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے. ہائی کورٹ میں خان صاحب کی جو کنوکشن ہوئی تھی 17 جنوری کو ہوئی. 8 مہینے تک ان کی وہ بیل سسپینشن والی اپیل جو ہے سسپینشن کی اپلیکیشن ہے وہ نہیں لگ سکی، جبکہ جوڈیشل پالیسی ہے کہ اس قسم کے کیسز 1-2 مہینے کے اندر ہونے چاہیے. جس کا خاص ہدایات جو آئی ہے سر اس حوالے سے کو بتا دیں کس حوالے سے ہے یہ تو بتا. وہ ہدایات آئی ہے آج انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کر دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا، آپ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بڑے سنگین الزام لگائے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے اوپر. یہ بتائیں پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت کسی سیکٹر کمانڈر کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، خان صاحب کی بہنوں کا کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق ہونے کا تو کیا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. دس از نو پیریڈ اباؤٹ اٹ. وہ بات انڈرسٹینڈ کرنے میں اور بولنے میں کوئی فرق ہوگا، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے جب اندر کی باہر خبریں جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ اور اسی پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. خان صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہدایات دے چکے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کوئی نہ کرے. جو اندر کی باتیں آپ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کے کرے، لیکن اس مرتبہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ پارٹی کی نہیں تھی، خان صاحب کی فیملی کی تھی. اٹس ویری انفارچونیٹ. دونوں طرف سے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے سنگین الزامات لگا دیے گئے ہیں. ابھی خان صاحب کی ہدایات ہے کہ اس ول بی نو مور پبلک ٹاک آن دس. ہوا کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو آپریشن ہے کیا آپ اس کی وہاں پہ حمایت کرتے ہیں؟ اس طرف اگر خان صاحب کی کو بتایا جائے کیا پالیسی ہے، کیا آپ کو ہدایات دی گئی ہیں؟ جہاں تک کے پی کے میں آپریشن کا تعلق ہے، ہم پہلے ہی بتا چکے کہ ہر صورت دہشت گردی ختم ہو. کسی فارم میں دہشت گردی پورے پاکستان کی کسی جگہ میں موجود نہ ہو، اور دہشت گردی پہ سیلابوں پہ سیاست نہ ہو. اور وہاں اگر کوئی بھی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہا ہو تو وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ایسے ہوں کہ وہاں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، لوگوں کا نقصان نہ ہو. دیکھیں
डायलॉग का भी ऑप्शन हमेशा एक्सरसाइज होता है और होना चाहिए जहाँ हो सकता है। जहाँ एक्सरसाइज नहीं है तो PTI ने ये मौक़िफ़ ज़रूर रखा है कि हम हर किस्म के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है जिसमें से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को KPK से तब्दील करके नया वज़ीर आला लाया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसे कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है वो वज़ीर आला रहेंगे। जो पैगाम दिया है बानी PTI ने वो क्या KPK हुकूमत से मुतल्लिक है या सियासी है? नहीं, अदरवाइज सियासी है, KPK हुकूमत से आप रिलेटेड इन नहीं है। केसों आज के केस को आला अदलिया में भी लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए, आला अदलिया का वक्त तो आएगा, ये ट्रायल है, आला अदलिया में जाएगा। अल्लाह ताला करे कि ज़रूरत हमें ना ही पड़े, लेकिन आप लोगों को दीवार पे लिखा नजर आता है। एक तरफ जहाँ पर PTI की अंदरूनी लड़ाई है, वहीं पर इस वक्त इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो इस वक्त रियासत और फौज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप बीइंग अ चेयरमैन ऑफ PTI इसकी मजम्मत करते हैं? ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो हालात नॉर्मल होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। इतनी ज़्यादा मैंने इसलिए आपको पूरी समरी दे दी कि 23 लाख में से 18 लाख के 8 लाख केसेस क्रिमिनल है और उसमें से एक ही केस है। और मैंने ये दरख्वास्त की कि सारी इक्वल होने चाहिए। मेरा मकसद ही यही था कि अब बस होने चाहिए। 3 साल हो गए, बड़ा अरसा हो गया, लोग यहाँ आते आते रोज़ाना की बुनियाद से देखते हैं। मैं कहता हूँ हर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे तनाव बढ़े। हर वो स्टेप लेने चाहिए और जो भी ले सकता है और जिसकी भी उस इख्तियार में है, जिससे तनाव ख़त्म हो, जिससे दूरियां ख़त्म हो, जिससे ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो, और ये हीलिंग टच वो लोग दे सकते हैं जो अच्छा सर, सेनेटर मुश्ताक की फैमिली ने आपसे रब्ता किया इस बारे में? मुश्ताक साहब की फैमिली, उनकी मिसेस से मेरी बात हुई है। उनके कंसर्न हम सबका कंसर्न है। उनका एक मेन कंसर्न यही है कि मुश्ताक साहब इस वक्त जो है उनको पता नहीं है कि वो किस हालत में और कहाँ पर है। उन्होंने ये कहा कि जो एक डेलीगेशन गया हुआ था मलेशिया वाला वो वापस हो गया, टर्की वाला भी वापस हो गया, ये 500 लोग थे इस वक्त वो वहाँ पर है। उनकी मिसेस की ये रिक्वेस्ट ज़रूर थी, मैंने उनको वादा भी किया था कि आज मैं असम्बली के फ्लोर पे भी इंशाल्लाह ताला इस बात को उठाऊंगा। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एक लेटर भेजा और लेटर का जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया और वो बड़ी मुस्तरब है कि इसका हमें जवाब मिले। तो मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि उनके लेटर का ज़रूर जवाब दे दे। जहाँ भी हो सकता है मुश्ताक साहब के साथ, सेनेटर साहब के साथ इन टच रहे। और मुझे सेनेटर साहब की कुर्बानी पर बड़ी फ़ख्र है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से फ़लस्तीन की हेल्प की है और मुश्ताक साहब ने जब ये हेल्प की है तो इसका मतलब हो गया पाकिस्तानियों ने हवाओं में भी, दरियाओं में भी और ज़मीन पे भी फ़लस्तीनी कास का सपोर्ट किया हुआ है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ इट। सर, ये बताइएगा, बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वो ट्विटर एक्स से रब्ता करें कि इमरान खान साहब का अकाउंट बंद किया जाए। आप समझते हैं कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब का अकाउंट बंद हो जाएगा? देखिए, वो मुझे एक्स की पॉलिसी का नहीं पता कि वो क्या करेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ फिर इंशाल्लाह ताला बात ये करेंगे। बताएं, क्या एक कैदी अपना ट्विटर अकाउंट चला सकते हैं? नहीं, देखो वो खान अंदर से तो नहीं चलता, ऑब्वियसली बाहर से चलता होगा, लेकिन क्या है इस पे क्या मैक्सिमम बैरून मुल्क से या इधर? बस आप और ये सब